باب موت یوم الاثنین، سوموار کے دن کو مرنے کا بیان، یعنی وہ دن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے۔ دوسری حدیثوں میں جمعہ کی فضیلت بھی آئی ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی خواہش کرتے تھے کہ میں اس دن فوت ہوں جس دن میرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں، لیکن ان کی وفات منگل کی شام ہوئی۔ مگر تمنا تو ہر انسان کر ہی سکتا ہے نا۔ حدثنا معل بن اسد حدثنا وہیب عن ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت دخلت على ابی بکر رضی اللہ عنہ فقال فی کم کفنتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں حضرت ابو بکر کے پاس گئی، حضرت ابو بکر نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کتنے کپڑوں میں آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کیا تھا، یا کتنے کپڑوں میں کفن دیا تھا۔ قالت، وہ کہنے لگی فی ثلاثۃ اسواب، 3 کپڑوں میں، بیض سفید، سحولیۃ کاٹن کے بنے ہوئے، لیس فیہا قمیص جس میں قمیص نہ تھی، ولا امامۃ نہ امامہ تھا۔ وقال لها فی ای یوم توفی، اور حضرت ابو بکر نے پوچھا حضرت عائشہ سے کہ کس دن فوت ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قالت یوم الاثنین، کہنے لگی کہ سوموار کے دن۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضرت ابو بکر کو بھول گیا تھا یا ان کو یاد نہیں تھا، لیکن یہ ہوتا ہے کہ دوست کی باتیں کرنے سے بھی انسان کو، اور خاص طور پر اگر دل میں کوئی بات ہے تو زبان پہ لانے سے ان کی خواہش کا اظہار ہو رہا ہے۔ وہ پوچھ رہے ہیں اور شاید بیمار تھے اور اس حال میں پوچھ رہے ہیں، اور کفن کی باتیں کر رہے ہیں اور مرنے کے دن کی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ صرف اس دن کو یعنی معلوم تو ہے لیکن تاکید چاہتے ہیں، اور اپنے مرنے کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی ساری سنتوں کو ایک طرح سے فالو کرنا چاہتے ہیں، تو اس لیے وہ مزید تاکید کے لیے حضرت عائشہ سے ڈسکس کر رہے ہیں۔ قال فأي يوم هذا؟ قالت يوم الاثنين۔ قال ارجو فيما بيني وبين الليل۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں مجھے امید ہے، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ میں اب سے لے کر رات تک کسی وقت فوت ہو جاؤں گا، یعنی چونکہ وہ سوموار ہی کا دن تھا تو کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں بھی اب مرنے کے قریب ہوں۔ فنظر الی ثوب علیہ، تو انہوں نے اپنے کپڑے کی طرف دیکھا، کان یمرد فیہ، کہ جو بیماری کی حالت میں ان پہ ڈالا گیا تھا، بہ ردء من زعفران، کہ اس میں زعفران کا ایک دھبا تھا۔ فقال اغسلوا ثوبی ھذا، تو کہنے لگے کہ میرا یہ کپڑا دھو دو، یعنی زعفران اس سے اتار دو۔ وزیدوا علیہ ثوبین، اور اس پہ 2 کپڑے مزید بڑھا دو۔ مراد کیا ہے کہ اگر تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 کپڑوں میں کفن دیا تو مجھے بھی ویسا ہی کرو۔ فکفنونی فیہما، تو مجھے کفن دے دینا ان دونوں میں۔ قلت ان ھذا خلق، میں نے کہا کہ یہ تو پرانا ہو گیا ہے۔ قال ان الحی، کہنے لگے کہ زندہ انسان احق بالجدید، نئے کپڑے کا زیادہ حقدار ہے، من المیت، مردہ سے۔ انما هو للمہلۃ، یہ تو پیپ اور خون کے لیے۔ مہل کا لفظ قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہوگا، کل مہل یشوی الوجوہ، تو مہل بھی اسی معنی میں آتی ہے کہ جب مر جاتا ہے انسان اور اس کا جسم روٹن ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر اس کے جسم سے خون اور پیپ اور وہ سب چیزیں نکل کے لگتی ہیں، لہٰذا نیا کفن ہو یا پرانا، اس سے انسان کے آخرت میں کوئی فائدہ نہیں، تو بہتر ہے کہ مجھے پرانے ہی کپڑے میں دفنا دو، نئے کا تکلف نہ کرو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی کو نیا کفن نہیں میسر تو پرانے میں دفنانے میں بھی حرج نہیں ہے۔ فلم یتوفا، تو وہ فوت نہ ہوئے، حتی امسا من لیلۃ الثلاثاء، یہاں تک کہ منگل کی رات آ گئی، ودفن قبل ان یصبح، تو صبح ہونے سے پہلے ہی دفن کر دیے گئے، یعنی رات کو دفن کیے گئے، جیسے پیچھے بھی گزر چکا ہے۔ باب موت الفجاءۃ البغتۃ، اچانک موت کا بیان، جیسے ایکسیڈنٹس وغیرہ ہو جاتے ہیں۔ حدثنا سعید بن ابی مریم حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرني هشام عن ابيه عن عائشة رضی اللہ عنہا ان رجلا قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ان امی افتلتت نفسها، کہ میری ماں اچانک مر گئی۔ افتلتت نفسها یعنی یکا یک فوت ہو گئی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حادثاتی موتیں، ہارٹ اٹیکس وغیرہ اس دور میں بھی تھے، لیکن ڈائگنوز نہیں ہوئی تھی چیزیں، اس لیے لوگ زیادہ اس کی طرف توجہ نہیں کر سکتے تھے، یا کم ہوں گی۔ وَأَظُنُّهَا، اور میں سمجھتا ہوں، لو تکلمت، اگر اس کو بات کرنے کا موقع ملتا، تصدقت، تو صدقہ کرتی، یعنی صدقے کا حکم دیتی۔ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ، کیا اس کو ثواب ملے گا؟ ان تصدقت عنها، اگر میں نے اس کی طرف سے صدقہ کر دیا؟ قال نعم، آپ نے فرمایا ہاں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی ایسے ریمارکس نہیں دیے یا ایسے کمنٹس نہیں دیے کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ آپ نے اس کو ناپسند کیا ہو۔ یعنی اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے ناگہانی موت سے، کیونکہ انسان وصیت نہیں کر سکتا، توبہ استغفار نہیں کر سکتا، موت سے پہلے بیماری جو ہے وہ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ یہ کسی انسان کے نعوذ باللہ برے ہونے پہ دلیل ہے کہ اس کو حادثاتی موت آ گئی۔
اب ایک نیک عورت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ ایک بچہ اگر اپنی ماں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ میری ماں کو اگر موقع ملتا تو وہ ایسا کرتی، اس کا مطلب تھا کہ وہ خاتون پہلے بھی صدقہ خیرات کرتی تھی. عام طور پر یہ کہتے ہیں نا اچھا صدقہ خیرات کریں تو حادثاتی موت سے بچاؤ ہوتا ہے. وہ ٹھیک ہے، موت تو جیسے لکھی ہے، جو طریقے اب نئے نئے سامنے آ گئے ہیں اور جو ہمارے طرز عمل ہے زندگی کا، اس میں کسی بھی طریقے سے موت آ سکتی ہے. اس لیے کسی کی موت پر کسی بھی طریقے سے اگر کوئی مرے تو اس کو برا بھلا نہ کہیں اور نہ کسی کے بارے میں بدگمانی کریں، اور نہ ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم کہیں کہ وہ تو ضروری گناہ گار تھا اس لیے اس کے ساتھ ایسا ہوا. اور ابن ابی شیبہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ ناگہانی موت مومن کے لیے راحت ہے، یعنی وہ بہت زیادہ اذیت سے اور لمبی بیماری سے بچ جاتا ہے، اور بدکار کے لیے غصے کی پکڑ ہے. یعنی اگر برا انسان ہے تو اس کے لیے ناگہانی موت ایک نقصان دہ چیز ہے کہ اسے توبہ کا موقع نہیں ملا یا اس کے گناہوں کے کفارہ نہیں ہو سکا. لیکن اگر ایک نیک شخص ہے اور یکا یک فوت ہو جاتے، کیونکہ آپ نے بہت سارے نیک لوگوں کا پڑھا ہوگا. پچھلے دنوں میں کسی کی حالات زندگی پڑھ رہی تھی، بہت ہی نیک بزرگ کے وہ شخص تھے کہ دن بھر اپنا کام کرتے رہے، 4 گھنٹے تقریباً شاید پڑھنے لکھنے کا کام کرتے رہے، اور کتابیں کھلی چھوڑ کر مسجد گئے اور دروازے پہ شاید کوئی ملا تو کہتے اچھا آ کے بتاتا ہوں. وہاں گئے اور شاید رمضان ہی تھا، اور سجدے میں جا کے پہلا سجدہ تھا تو اٹھے نہیں، یعنی سجدے میں ہی دم نکل گئے صرف اتنی سی دیر میں. یعنی کہتے ہیں کہ دائیں طرف سب سے آخری جگہ پہ کھڑے تھے اور کھڑے کھڑے اسی حالت میں ان کی وفات ہو گئی. مزید ان کے جو بچے اور پوتے پوتیوں کے بارے میں لکھا تھا کہ شاید 30 کے قریب یا کتنے ان کی اولاد میں سے حافظ ہیں. یہ بھی ایک بڑی سعادت ہے کہ کسی کو اگر یہ نصیب ہو جائے، اور یہ اسی کو ہو سکتی ہے کہ جس کا دل اسی کی خاطر اٹکا ہوا ہو، اور قربانیاں کرنے سے ہی یہ کام حاصل ہوتے ہیں. اگر ہم یہ چاہیں کہ دنیا بھی ہمیں ایکولی مل جائے اور دین بھی، تو بعض اوقات مشکل ہوتا ہے. ایک کے لیے دوسرے کا کچھ نہ کچھ نقصان کرنا پڑتا ہے. اور بھی اس میں بڑی خیر اور نصیحت کے پہلو تھے ان کی ساری حالات زندگی میں، کہ جس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ مختلف مواقع پر انہوں نے دین کی خاطر دنیا کی قربانی کی. تو جب انسان اللہ کی خاطر کوئی قربانی کرتا ہے تو وقتی طور پہ نقصان ضرور ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو رائیگاں نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ باغیرت ہیں کہ جو کسی کا احسان نہیں رکھتے اور اس کو ضرور لوٹا دیتے ہیں. تو جو بھی شخص نیکی کرتا ہے تو ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ضرور اس سے محبت کرتا ہے اور اس کو ضائع نہیں کرتا، پھر اس کو ضائع نہیں کرتا. تو اس لیے محسنین میں سے بن جائیے تو اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے خود بخود کھول دیں گے. باب ما جاء فی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے بارے میں یعنی بیان. وہ ابی بکر و عمر، حضرت ابو بکر اور عمر کے بارے میں رضی اللہ عنہما. قول اللہ عز وجل فاقبرہ، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی قبر بنائی. اقبرت الرجل، اقبرت الرجل کا معنی میں نے ایک شخص کے لیے قبر بنائی. اذا جعلت له قبرا، جب میں نے اس کے لیے قبر بنائی. وقبرته، اور میں نے اس کو قبر میں ڈالا. دفنته، یعنی اسے دفن کیا. یعنی اقبرہ کا معنی ہوتا ہے قبر تیار کرنا، اور قبرہ کا معنی ہوتا ہے قبر میں ڈالنا. کفاتن یکونون فیہ احیاء ویدفنون فیہا امواتا، یعنی یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے الم نجعل الارض کفاتا، کہ ہم نے زمین کو کافی نہیں بنایا. اور کفات کا معنی یہ ہے کہ اس میں زندہ بھی ہوں گے اور مردے بھی اس میں مر کر دفن ہو جائیں گے، یعنی سب کو سمیٹنے والی ہے. یہ صرف امام بخاری کچھ الفاظ کی تفسیر کر رہے ہیں جو قبر اور دفن کے متعلق ہیں. آگے حدیث آ رہی ہے. حدثنا اسماعیل حدثنی سلیمان عن ہشام وحدثنی محمد بن حرب حدثنا ابو مروان یحیی بن ابی زکریا عن ہشام عن عروہ عن عائشہ قالت ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیتعذر فی مرضہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتعذر، البتہ معذرت سے کہتے، فی مرضہ، اپنی مرض میں. این انا اليوم، کہ میں آج کہاں ہوں، آج میں کس کے گھر میں ہوں. این انا غدن، میں کل کہاں ہوں گا. استبطاء لیوم عائشہ، انتظار کرتے ہوئے یعنی حضرت عائشہ کے دن کے لیے، یعنی اس کو تاخیر سمجھتے. استبطاء بتا کا مطلب ہوتا ہے دیر ہونا، یعنی سمجھتے تھے کہ ابھی دن باقی ہیں. فلما کان یومی، پھر جب میرا دن تھا، یعنی جس دن حضرت عائشہ کی باری تھی. قبضہ اللہ بین سحری و نحری، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض کیا میرے سینے اور میری گردن کے درمیان. سحری ہوتا صدری، ودفن فی بیتی، اور آپ میرے گھر میں دفن کیے گئے. یہ حضرت عائشہ کی سعادت ہے اور ان کے حصے میں جو خیر اور بھلائی آئی اس کا ذکر ہے. یعنی اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گھر میں بھی کسی کو دفن کیا جا سکتا ہے. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا ابو اوانا عن ہلال عن عروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضه الذی لم یقم منہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مرض سے جس میں آپ پھر اٹھے نہ. لعن اللہ الیہود والنصارى،
اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے. اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیا. لولا ذالک ابرز قبرہ، اگر یہ بات نہ ہوتی، حضرت عائشہ کہتی ہیں ابرزا تو اٹھا کے بنائی جاتی، ظاہر کی جاتی آپ کی قبر، غیر انہ خشیہ او خشیہ ان یتخذ مسجدا، مگر اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں آپ کی قبر کو مسجد نہ بنا لیا جائے. وان ہلال قال کنانی عروۃ بن زبیر ولم یولد لی، اور ہلال اس حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ عروہ نے میری کنیت رکھ دی حالانکہ میری کوئی اولاد ہی نہ تھی. یہ سند سے متعلق ایک بات ہے. حدثنا ابن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا ابو بکر بن عیاش عن سفیان التمار انه حدثه انه راى قبر النبي صلی اللہ علیہ وسلم مسنما. سفیان التمار بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو دیکھا کہ وہ بلند تھی، مسنم مرتفع، اور کتنی بلند تھی؟ اونٹ کے کوہان کی طرح، یعنی ابری ہوئی تھی، بالکل فلیٹ نہیں تھی، مراد یہ ہے. حدثنا فروۃ حدثنا علی عن ہشام بن عروہ عن ابیہ لما سقط علیہم الحائط فی زمان الولید بن عبد الملک اخذوا فی بنائہ فبدت لهم قدم. یہاں پر ہشام بن عروہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، یعنی عروہ اس حدیث کے اصل راوی ہیں، کہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں جب دیوار گر گئی، حائط دیوار ہوتا ہے، کون سی دیوار؟ حضرت عائشہ کے حجرے کی، ظاہر کچے تھے، گر گئی. اخذوا فی بنائہ، تو انہوں نے اس کو بنانا شروع کیا. فبدت لهم قدم، تو ایک قدم ظاہر ہو گیا، ایک قدم ننگا ہو گیا. ظاہر ہے کہ وہ کھدائی کر رہے تھے، بنیادیں بنانی ہوگی، تو جب بنیاد کھود رہے تھے تو ایک پاؤں ننگا ہو گیا. ففزعوا، تو لوگ گھبرا گئے. وظنوا، اور انہوں نے سمجھا انہا قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ شاید یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم ہے. فما وجدوا احدا یعلم ذلک، تو انہوں نے کسی کو نہ پایا کہ وہ جو یہ جانتا ہو کہ یہ کس کا قدم ہے. حتی قال لهم عروہ، یہاں تک کہ عروہ نے ان سے کہا لا واللہ ما ہی قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں نہیں ہے. آپ کہیں گے کہ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اب وہ دور تھا ولید بن عبد الملک کا کہ جب صحابہ کی وفات ہو چکی تھی، اور بہت کم لوگ ایسے تھے کہ جو اس پاؤں کی شیپ دیکھ کے بتا سکیں کہ یہ اصل میں کس کا قدم ہے. تو عروہ نے پہچان کی، عروہ بن زبیر نے. ما ہی الا قدم عمر رضی اللہ عنہ، کہ یہ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں ہے. وعن ہشام عن ابیہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا انہا اوصت عبد اللہ بن الزبیر رضی اللہ عنہما، حضرت عائشہ نے وصیت کی عبداللہ بن زبیر کو، یہ عروہ کے بھائی ہیں، لا تدفنی معہم، کہ مجھے مت دفن کرنا ان کے ساتھ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ اب مجھے مت دفن کرنا. کیوں؟ ذرا دیکھیں. وادفنی مع صواحبی بالبقیع، اور مجھے بقیع میں اپنی ساتھیوں کے ساتھ یعنی سوکنوں کے ساتھ دفن کر دینا. لا ازکا بہ ابدا، میں نہیں چاہتی کہ آپ کے ساتھ میری بھی تعریف ہو. کتنی عاجزی اور انکساری تھی، سبحان اللہ. یعنی اس سے بڑھ کر کسی کی کیا خواہش ہو سکتی ہے کہ کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، یا پھر اپنے محبوب شوہر کے ساتھ ہو. یعنی اب بھی دنیا میں آپ دیکھیں بہت سے لوگ یہ وصیت کر جاتے ہیں کہ میری قبر میرے شوہر کے ساتھ بنائی جائے، یہ شوہر پہلے فوت ہو جائے تو قریب قریب جگہ رکھوائی جاتی ہیں خود سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اپنا کمرہ بھی تھا، اپنا گھر تھا ان کا، بھلا ان کی خواہش کیسے نہ ہوگی. لیکن انہوں نے کس وجہ سے ایسا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں اور میں کہاں، اور میں نہیں چاہتی کہ آپ کے ساتھ صرف میرا ہی ذکر آئے، بلکہ مجھے میری دوسری ساتھیوں کے ساتھ دفن کر دینا کہ میں بھی انہی جیسی ہوں. حدثنا قتیبۃ حدثنا جریر بن عبد الحمید حدثنا حسین بن عبد الرحمن عن عمرو بن میمون الاودی قال رأيت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال یا عبد اللہ بن عمر اذهب الى ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا. عمر بن میمون کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا عمر بن خطاب کو، کہنے لگے یا عبداللہ ابن عمر، اپنے بیٹے کو کہتے ہیں عبداللہ بن عمر، اذهب جاؤ، کہاں؟ الى ام المؤمنین عائشہ، ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس جاؤ رضی اللہ عنہا. فقل، ان سے جا کے کہو یقرأ عمر بن خطاب علیہ السلام، عمر بن خطاب تمہیں سلام کہہ رہے ہیں. ثم صلها، پھر ان سے پوچھو ان ادفن مع صاحبیہ، کہ میں دفن کیا جاؤں اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ، کیونکہ وہ جگہ حضرت عائشہ نے پہلے اپنے ہی لیے رکھی ہوئی تھی. قالت، کہنے لگی كنت اريده لنفسی، میں اس کو اپنے لیے چاہتی تھی. فلا اؤثرنہ اليوم علی نفسی، لیکن آج میں ان کو اپنے اوپر ترجیح دوں گی، میں ایثار کروں گی اور اپنی وہ جگہ عمر کو دے دوں گی. فلما اقبلا، تو جب وہ آئے، قال له ما لدیک، تو حضرت عمر اپنے بیٹے سے پوچھتے ہیں کیا ہے تیرے پاس، یعنی کیا میسج لے کے آئے، کیا جواب ملا. قال، وہ کہنے لگے اذنت لک یا امیر المومنین،
امیر المومنین آپ کو انہوں نے اجازت دے دی. قال ما كان شيء اهم الي من ذلك المضجع. حضرت عمر کہتے ہیں کہ میرے لیے اس جگہ سے بڑھ کر کوئی چیز زیادہ اہم نہ تھی. یعنی میری زندگی میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو تھی جس سے میں محبت کرتا تھا وہ یہ کہ مجھے مرنے کے بعد یہاں جگہ مل جائے. فاذا قبضت، پھر جب میری روح قبض کر لی جائے یعنی میں فوت ہو جاؤں، فاحملونی، تو مجھے اٹھا لینا، ثم سلموا، پھر حضرت عائشہ کو سلام کہنا، ثم قل، پھر کہنا، یستأذن عمر بن الخطاب، عمر بن خطاب اجازت چاہتا ہے، فإن أذنت لی، پھر اگر مجھے اجازت دے، فادفنونی، تو مجھے دفن کرنا، وإلا، اور اگر نہ دے، فردونی إلی مقابر المسلمین، تو مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا. ایسا کیوں انہوں نے کہا؟ اس لیے کہ اس وقت چونکہ وہ خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنی زندگی میں یہ بات نہ وصیت کرتا ہوں، نہ جبرن کہتا ہوں، نہ حکمن کہتا ہوں، بلکہ جب میں فوت ہو جاؤں تو ظاہر ہے فوت ہونے کے بعد تو کوئی کسی سے نہیں ڈرتا، نہ اس کا اس پہ کوئی زور ہوتا ہے، تو پھر جا کے پوچھنا. مراد کیا تھی کہ کسی دباؤ کے ساتھ یہ جگہ نہیں لینی، بلکہ میرے مرنے کے بعد جب کہ میں ایک مٹی کا ڈھیر ہو جاؤں گا پھر پوچھنا کہ وہ مجھے اجازت دیتی ہیں، اگر دیں تو دفن کر دینا، اور اگر نہ دیں تو سختی نہ کرنا، مجھے عام قبرستان میں لے جانا. انی لا اعلم احدا احق بهذا الامر من هؤلاء النفر الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. انی لا اعلم احدا، حضرت عمر یہ کہتے ہیں کہ میں کسی کو نہیں جانتا، احق بهذا الامر، اس معاملے کا، اس چیز کا زیادہ حقدار، من هؤلاء النفر، ان لوگوں سے بڑھ کر، الذین توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے، وہو عنہم راضٍ، تو وہ ان سے راضی تھے. فمن استخلفوا بعدی فہو الخلیفۃ، تو جس کو بھی میرے بعد تم خلیفہ بناؤ تو وہی خلیفہ ہے. فاسمعوا لہ واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو. یعنی انہوں نے خود سے کسی کو نامزد نہیں کیا، اپنے بیٹے کو بھی نہیں کیا حضرت عمر نے فوت ہونے کے وقت. فسمى عثمان وعلی وطلحہ والزبیر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن ابی وقاص. تو حضرت عمر نے بس ان 4-5 کا نام لے دیا. ان کا نام کیوں لیا اوروں کے علاوہ؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں سب کے سب جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت ملی تھی مختلف مواقع پر. تو ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب سے راضی تھے. تو کہنے لگے کہ میرے بعد ان میں سے کسی کو خلیفہ بنا لینا اور ان کی بات سننا اور ان کی اطاعت کرنا. اور ان میں حضرت عبداللہ بن عمر بھی تھے لیکن بیٹے تھے اس لیے ان کا نام نہیں لیا. وولج علیہ شاب من الانصار، تو انصار میں سے ایک شخص ان کے اوپر داخل ہوا، ولج داخل ہوا. فقال ابشر یا امیر المؤمنین ببشر اللہ، کہنے لگے اے امیر المؤمنین خوشخبری ہے آپ کے لیے اللہ کی خوشخبریوں میں سے. کان لک من القدم فی الاسلام ما قد علمت، کہ آپ کا اسلام میں جو مرتبہ تھا، مقام تھا، وہ آپ جانتے ہیں. ثم استخلفت فعدلت، پھر آپ کو خلیفہ بنایا گیا، آپ نے عدل کیا. ثم الشہادۃ بعد ھذا کلہ، پھر ان سب باتوں کے بعد شہادت بھی ملی. اسی لیے وہ جب قدم کھلا تھا نا تو وہ کسی بھی نقصان کے بغیر ویسے کا ویسا ہی تھا، کیونکہ شہیدوں کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی. فقال لیتنی ابن اخی، کہنے لگے عمر کہ اے کاش میرے بھتیجے، ابن اخی میرے بھائی کے بیٹے، وذالک کفافا لا علی ولا لی، کہ یہی میرے لیے کافی ہے، نہ میرے اوپر کچھ اور نہ میرے لیے کچھ. یعنی میرے لیے یہی بڑی نعمت ہے کہ یہ خلافت کی ذمہ داری پوری کر سکوں اور اس کو نبھا دوں، کہ مجھے اس کے بارے میں کچھ حساب نہ دینا پڑے. میں تو اس کام کے کرنے پر کوئی اجر نہیں چاہتا، کہ میں اجر کا مستحق نہیں سمجھتا اپنے آپ، کہ میری جان چھٹ جائے یہی کافی ہے. یہ تھا اہل ایمان کا حال کہ وہ بڑی بڑی ذمہ داریوں سے گھبرایا کرتے تھے اور بڑی بڑی خلافتیں قبول کرنے سے بھاگتے تھے، اور اگر ان کو ذمہ داری دے دی جاتی تو اپنی جان پہ لے کے اس کو نبھاتے تھے. اور پھر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود کیا کہتے تھے کہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ میں اس پہ کسی اجر کا محتاج ہوں، میری تو یہ تمنا ہے کہ مجھ سے کوئی پوچھ نہ ہو جائے کہ میں